کم کی. تو جوہر صاحب اس وقت علی محمد خان صاحب کی کیا مرکزی رہنما اسمبلی ہے. جناب علی محمد خان، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. خاصا روڈ ہے آپ کے لیے اور بڑی ویلینٹ ہے آپ کی جو 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 رسپانس ہے، مگر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کے پی کے کی جو سیٹوں کا جو معاملہ ہے یہ کیسے حل ہوگا؟ اپوزیشن جو گورنمنٹ ہے سم ہاؤ اس نے مینج کر لی ہے 2/3 میجارٹی. تو کیا سمجھتے ہیں آنے والے دن کس قسم کی سٹرگل کے متقاضی ہیں آپ سے جناب علی محمد خان صاحب؟ قاری صاحب بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے آپ کی اجازت سے فلسطین پہ ایک بات کر کے آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. پوری امت مسلمہ کو فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، پاکستان بالخصوص، کیونکہ پاکستان ان ممالک میں سے ہے جن کا فلسطین کے ساتھ بہت ہی ایک دل کا اور ایک نظریاتی رشتہ ہے. خاص کر سن 40 میں جب قرارداد پاکستان پاس ہو رہی تھی تو دوسری قرارداد فلسطینیوں کے حق میں قائد اعظم محمد علی جناح کے حکم پہ پاس ہوئی تھی. تو ہمیشہ فلسطین اور کشمیر دونوں قائد اعظم کے دل کے بڑے قریب تھے. قاری صاحب، جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس کا جب تک فیصلہ نہیں ہوتا، اس معاملے کا حل نہیں نکلتا، تب تک کسی بھی صورت میں خیبر پختونخوا یا پورے ملک میں جتنی ہماری سیٹیں تھی اس کے ساتھ تو زیادتی ہو گئی، لیکن پختونخوا میں جہاں ہماری حکومت ہے وہاں اس وقت 90 کے قریب ہمارے ممبر جو ہیں وہ پاس ہوئے ہیں. اپوزیشن کے کوئی آئی تھنک 14 15 16 17 کے قریب ہیں. لیکن اگر آپ ان کو ریزرو سیٹیں دیتے ہیں تو ان کے وننگ سیٹیں جو کوئی 15 16 ہیں ان سے ان کی زیادہ بنتی ہیں. 25 سیٹ ان کو ریزرو ملتی ہے. یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ جتنی تحریک انصاف کی سیٹیں جیتی ہیں اس کے مطابق ہمیں ریزرو سیٹیں ملنی چاہیے. نون لیگ، پیپلز پارٹی اور باقی جماعتوں کو اپنی ریزرو سیٹیں آئین کے مطابق مل چکی ہیں. اگر ان کو مزید دیں گے تو وہ آئین سے انحراف ہوگا. اچھا علی محمد خان صاحب، یہ تو درست ہے، آپ درست فرمایا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو ملٹیپل کرائسس ہے اس وقت وطن عزیز میں، اگر ہم دیکھیں یہ آپ کا مطالبہ یہ بھی آیا ہے کہ جناب ہمیں فل کورٹ چاہیے. 6 ججز نے جو خط لکھا اور آج پھر خط اور آگے دھمکی آمیز، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ دھمکی آمیز خط آپ کی نظر میں کون ہے جو اس کرائسس کو مزید بڑھاوا دے رہا ہے، اور آپ فل کورٹ کیوں چاہ رہے ہیں جناب علی محمد خان صاحب؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو اچھی یہ ہوئی ہے کہ کمیشن کی بجائے کل چیف جسٹس پاکستان نے اس کا سو موٹو نوٹس لیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑا دیر سے لیا ہے لیکن دیر آئے درست آئے. اب اس پہ فل کورٹ کی ڈیمانڈ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ اتنا سنگین ہے اور اتنا یہ حساس نوعیت کا ہے کہ اس پہ جتنا بڑا بینچ ہو اتنا ہی اس معاملے پہ ایک بہترین انویسٹیگیشن ہوگی اور اس پہ ایک مضبوط فیصلہ جو ہے وہ آئے گا. جہاں تک آج کا دوسرا معاملہ ہے جو خطوط اور اس میں کوئی پاؤڈر وغیرہ کا جو معاملہ ہے، جو تھریٹننگ ایشو آیا ہے محترم جج صاحبان اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے، بہت ہی سنگین ہے. اس پہ حساس اداروں کو اور دفاع کے اداروں کو جو ہمارے دفاع پہ مامور ہیں، جج صاحبان کے، عام سویلینز کے، تو ان سب کو اس پہ مضبوط ایکشن لینا چاہیے. خاص کر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اس پہ اپنا موقف کلیئر کرنا چاہیے اور قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے کہ یہ کس طرح سے ہو گیا کہ ایک لیٹر انہوں نے لکھا اور اس کے بعد یہ جو ہے تھریٹننگ لیٹرز آئے ہیں. یہ اچانک تو کوئی ایک شخص نے تو نہیں کیا ہوگا نا، سسٹمیٹک یہ سارا کچھ لگ رہا ہے. تو اس پہ ضرور ہماری انٹیریئر منسٹری کو اور مرکزی حکومت کو اس پہ سخت ایکشن لینا چاہیے اور اپنی رپورٹ جمع کرنی چاہیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے پاس بھی اور چیف جسٹس پاکستان کے پاس بھی. اچھا علی محمد خان صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب ملاقات بھی کی، انہوں نے ظاہر ہے پی ایم صاحب سے اچھی بات ہے انہوں نے ملاقات کی، لیکن دوسری طرف وہ ایڈامنٹ بھی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے حقوق کے لیے آخری حد تک جائیں گے. تو کیا یہ ظاہر ہے، یہ اس سے پہلے ہم یہ تجربہ دیکھ چکے ہیں پنجاب اور سینٹر میں گورنمنٹ مختلف گورنمنٹس کی تھی، اب ذرا زیادہ جو ہے وہ ڈیوائسو ہے، ڈویژن بہت زیادہ ہے سماج میں. تو جب وہ کہتے ہیں کہ ہم آخری حد تک جائیں گے تو ہم اس کو کیسے انٹرپریٹ کریں علی محمد خان صاحب؟ اپنی بھرپور آئینی جدوجہد کریں گے، سیاسی جدوجہد کریں گے، عدالتی جنگ بھی لڑنی پڑی تو اس کے لیے لڑیں گے.
تو اس کا مطلب تو مجھے یہی سمجھ آتا ہے، کوئی آئین سے ماورا کسی عمل کی طرف نہ ہماری سوچ ہے اور نہ گنڈا پور صاحب اس طرف جائیں گے۔ سیاسی جدوجہد اور جو ان کی ایک آئینی حیثیت ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے، ان کا رائٹ ہے کہ ان کی بات کو سنا جائے اور جو خیبر پختونخوا کے حقوق ہیں وہ ان کو دیے جائیں، چاہے وہ محصولات کی مد میں ہوں، چاہے وہ سینٹرل جو مرکز سے گرانٹس آتے ہیں اس کے مد میں ہوں، یا جو سیکیورٹی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے پورے ملک میں بالخصوص پختونخوا میں، اس میں مرکز کی سپورٹ جتنی صوبے کو چاہیے ہوتی ہے انٹیریئر منسٹری کے حوالے سے، حساس اداروں کے حوالے سے، کیونکہ شاید ان چیلنجز سے نمٹنا کسی صوبے کے لیے اکیلے ممکن نہیں ہوتا۔ اچھا علی محمد خان صاحب، کچھ اب تو لگتا ہے کچھ بھی ممکن ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ کہا جا رہا ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں جناب آپ کی پارٹی کے عمر ایوب صاحب، اب وہ بھی چونکہ آزاد امیدوار ہیں جی، تو ممکن ہے مولانا فضل الرحمان، باتیں ہو رہی ہیں ہوا میں ہیں یا نہیں ہیں، یہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ جناب وہ مولانا فضل الرحمان صاحب یا کوئی اور ان کی پارٹی یا کوئی اور جو ہے اس کو بھی کر دیا جائے گا، اور یہ بھی اس طرح کی آپ کچھ پریڈکٹ کر رہے ہیں یا جس کا خدشہ ہے آپ کو؟ دیکھیں، آج تو عہدہ جو ہے وہ عمر ایوب صاحب کو مل گیا ہے اپوزیشن لیڈر کا، لیکن ہونے کو اس ملک میں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ فارم 47 کے ذریعے 100 سے زیادہ جیلی جو اوتھ سے الیکٹڈ ممبرز کے وہ لیے گئے، اور ان کی بنیاد پہ پھر جیلی ممبران جو ریزرو سیٹس پہ تھے ان کو لے کے آیا گیا، اور سارا اللہ کے 100 ناموں کے نیچے ہوا ہے، تو ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال آپ اچھا، اور ایک اور یہ بشرا بی بی صاحبہ نے ایک اور بھی بیان آیا ہے کہ جی ان کو کوئی خدا نخواستہ پوائزن کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس ضمن میں آپ کیا پریکاشنز لے رہے ہیں ان کے حوالے سے؟ لیکن ان کو تو میرے خیال میں آج شفٹ کیا گیا ہے بنی گالا سے اڈیالہ۔ فوری طور پہ اگر آپ میری رائے پوچھتے ہیں تو کل صبح کی صبح ان کا جو بھی ایک کریڈیبل میڈیکل بورڈ ہے اس سے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور جس پہ محترمہ کو اعتماد ہو وہاں سے ہونا چاہیے۔ بے شک اس میں سرکاری لوگ بھی ہوں، کیونکہ آفیشیل رپورٹ جو جمع ہوتی ہے عدالت میں یا جیل اتھارٹیز کے پاس، تو وہ اس میں سرکاری ڈاکٹرز کا ہونا ضروری ہوتا ہے آئینی طور پہ، لیکن جن ڈاکٹرز پہ محترمہ کا بشرا صاحبہ کا اعتماد ہے ان کو بھی اس میں ہونا چاہیے، تاکہ ایک کریڈیبل رپورٹ سامنے آئے، اور اگر ایسی چیزیں ہیں تو اس کا تدارک ہو، اس کی انویسٹیگیشن بھی ہو کہ اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے، اس کے ذمہ دار جتنے ہیں ان کا بھی تعین ہو، اور جتنی میڈیکل ان کو ریلیف اب چاہیے وہ ان کو ملنا چاہیے۔